وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم مالك الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام. کوئی میں لمبا چوڑا بیان نہیں کرنے لگا اور نہ یہ وقت ہے لمبے چوڑے بیان کرنے کا. جو چند باتیں اور اس آستانے اور اس خانقاہ کا جو پیغام ہے وہ مختصر وقت میں لیتے جائیے. یہی حضرت کا اصل مشن ہے. 20ویں میں آئے ہو اور حضرت کا مشن لے کے جاؤ تو انشاءاللہ یہاں کا فیض ملتا ہے ملتا رہے گا اور آگے بھی جاری و ساری ہے ساری رہے گا. بھی کہ آپ پہلا حضرت کی عادت پرانی ہے وہ آپ سن رہے تھے اس سے پہلے وہ کہتے رہے اور ابھی آپ نے یہ سنا کہ انشاءاللہ 29 فروری اسی رواں ماہ کے اندر حضرت کا وہ 40ویں کی فاتحہ کا انعقاد کیا گیا ہے. سب کو آنا بھی ہے اور اپنے احباب اہل سنت کو لے کر بھی آنا ہے. اس لیے کہ کچھ رجسٹر وہ ہوتے ہیں جو خاص اوقات کے لیے متعین ہوتے ہیں. ان رجسٹروں میں حاضری ضروری ہوتی ہے. عرس تو ہر سال آتا ہے لیکن 40واں ایک ہی مرتبہ آتا ہے. حضرت کے عرس اور بلکہ یہ کہیے کہ 40ویں کے رجسٹر میں ہمیں اپنی اور اپنے احباب کی حاضری کو درج کروانا ہے. بس میں بتانے لگا سنو. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جن کا مسلک اور جن کی مسلک کی ترویج و اشاعت یہ ذات آخری دم تک کرتی رہی. میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ نے کلام بھی سنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا ہر کلام وہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور اپنی جگہ پیغام مصطفیٰ بھی ہے. کہتے جاتے رہے اعلیٰ حضرت آپ نے سنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعت پاک کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. رب کے حضور پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اور محبت تو دیکھو آقا ہم سے کتنی کرتے ہیں. اب تو ہماری بات ہونے لگی ہماری بات ہونے لگی. ذرا جھوم کے بولو تمہاری بات ہو رہی ہے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک قدم آگے بڑھے اور بولے مسلمانوں دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی ناچوں سے ایمان والا. یہ مقام تو وہ تھا کہ تیرا دل اب تیرے پہلو میں نہ رہ کر باہر آ جاتا. آنکھیں مصطفیٰ کی ہیں ان میں آنسو تیرے خاطر آ رہے ہیں. جانتے ہو وہ جسم تو تھی تو غنی کر دیا. وہ آنکھیں اگر مسجد قبلتین میں اڑ جائے اور خواہش آقا ہو جائے کہ اب قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے. وہ آنکھیں اگر آسمان پر اٹھے تو رب قرآن میں وہ آیات فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب ہم تو آپ کی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. آپ کے چہرے زیبا کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَ اے محبوب ابھی دیر نہ لگائے. خواہش آپ کی ہو اور احکامات میں تبدیلی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. محبوب ابھی وقت اپنا قبلہ خانہ کعبہ میں
کہ خانہ کعبہ توجہ خاص طور سے علماء کی اگر موجود ہو، قبلتن ترغاہا، وہ قبلہ بنانے محبوب جو آپ چاہ رہے ہیں. توجہ توجہ، قبلتن ترغاہا، علماء بولے یہ ترغاہا یعنی محبوب کی مرضی پر چھوڑ کر رب نے یہ بھی اعلان کر دیا محبوب کی مرضی تھی تو خانہ کعبہ بنا. اگر محبوب قبلہ کسی اور کو بنانا چاہتے قبلہ وہی بننا تھا جسے محبوب وہ اختیار والے آقا، وہ پاور والے آقا، وہ مختار کائنات آقا. بھابی کہے بے بس ہے معاذ اللہ، بھابی کہے محتاج ہے معاذ اللہ، بھابی کہے کہ مٹر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. میں نے کہا تیرا اشرف علی مٹر مٹی میں مل گیا. ارے آقا کی بات کرتا ہے، ان کی ذات تو ملعون بنا ہے. یہ جو لیتے ہیں یہ زندہ ہے. فیض آقا سے یہ جو فرما ہے یہ زندہ ہے. اور میں نے ابھی وہ شب معراج کی رات اسی جگہ کہا تھا کہ لوگ کیسے ہیں کہ فلاں قیادت کریں گے فلاں. ہماری قیادت تو ابھی بھی حضور معصوم ملت ہی کرے گا. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہو سکتا ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے. بتانے کا لگا سنو، پیغام لیتے جاؤ. اس خانقاہ کا یہی پیغام ہے. ہاں معصوم ملت کو مٹی کا مدرسہ ہے ابھی. ہاں وہ RCC اور 4 مالا 10 والا نہیں بنایا معصوم ملت نے. مٹی کا مدرسہ تو تھا لیکن کوہ ہمالیہ کے مضبوط تمہارا ایمان کر دیا ہے. لوگ بتاتے بھی ہیں آ کر حضرت فلاں آپ کو گالی دے رہا تھا، حضرت سعداللہ نگر کے اندر فلاں فلاں مقام کے اندر آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا. پھر جب مدرسے میں آتا ہے نا ہم چائے بھی پوچھتے ہیں اور پانی بھی پوچھتے ہیں. بچے پوچھتے بھی حضرت آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا پھر بھی آپ نے کوئی نہ سوال نہ آپ نے اس سے کوئی جواب لیا. آپ ابھی بھی چائے پلا رہے، آپ ابھی بھی پانی پلا رہے. میں نے کہا معصوم ملت نے یہ کہوا نہیں دیے کہ اپنی ذات کے لیے لانا، ہم اپنے لیے نہیں لاتے، ہم وہ لڑائی لاتے ہیں جو صحابہ نے بدر ہو رہے ہیں. کیوں نہ ہو اب ہمارا مرید ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہفتے میں اور مہینے میں 4 دعوت کرنے والا کیوں نہ ہو. ہاں اگر شریعت پاک حضور کے خلاف جائے یہاں سے جو قریب ہے وہ بھی یاد رکھ لیں، ہاں وہ جو دور ہے وہ بھی یاد رکھ لیں کہ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی برداشت نہیں کیا جائے. بے شک اپنوں کی پرواہ یہی میسج دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے. اور یہ تو اس درگاہ کا فیضان ہے کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ وہ جو آتا ہے قاضی وہ ہمارا دل بتا دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. لیکن پھر بھی چائے پوچھتے ہیں، پھر بھی پانی. بتانا مقصد یہ کہ ہمیں ذاتیات پر لڑنا نہیں سکھایا، ہمیں ہمارے آقا نے حضور معصوم ملت نے ہمیں شریعت پاک حضور کے خلاف جو جائے اس سے لڑنا، اس کے خلاف علم احتجاج بلند کرنا سکھایا. بات میں پوری کر دوں جو بات میں کرنے لگا تھا. سنو اعلیٰ فرماتے رہے آقا یہ کریں گے، پیشیہ پوچھتا شفاعت کا سنائیں گے ہمارے لیے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے یہ بھی ہمارے لیے.
یہ کرتے جائیں گے، یہ کرتے جائیں گے، پوری نعت پاک پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ جب میں نے پوری نعت پاک پڑھ لی تو میرے ذہن میں آیا تیور اعلیٰ حضرت بدلے، تیور اعلیٰ حضرت بدلے، اعلیٰ حضرت بولے یہ سب تو آقا ہمارے لیے کریں گے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے۔ حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آقا سب ہمارے لیے کریں گے، ہم آقا کے لیے کیا کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے آخری کلام میں پہنچتے پہنچتے یہ دیوا دیے، ہم یہ کریں گے کہ حشر تک آئے پیدائی سے مولا کی دھوم ہم مثل سارس نچنے کے لیے چلے گا تو وہ خنجر خوخار برق بار کلیت کو بھی کاٹ جائے گا۔ حضرت خلیفہ اور بہت محبوب خلیفہ حضرت علامہ ایوب علی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا خنجر تو چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، اب بھاگ دیے ہر جگ کے چپڑے، خنجر حق کا خوب چلایا، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت اور سنو خنجر چلایا وہابیت پر، دیوبندیت پر، نجدیت پر، نقلیت پر، رافضیت پر، قادیانیت پر، ہر ایک فرقہ باطلہ پر خنجر چلایا، اور جب آخری عمر شریف آئی بولے حشمت علی آؤ یہ خنجر اب تم چلاؤ۔ تو شیر سنت نے چلایا ہے۔ ارے تو وہابیت تو وہ کمروں میں گھسی جا رہی تھی، انہیں سرنگ مل جائے وہاں گھس جائیں، بولے اور کہیں طرح میں گھس جائیں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں تفصیل نہیں لے جانا چاہتا۔ اور پھر شیر بیش سنت نے وقت جب وصال 8 محرم الحرام آیا تو اپنے شہزادگان کو بلایا، بولے میں چلاتا تھا اب تم 6 مل کر چلاؤ۔ وہ کل کے رضا تو رضائی کل کے رضا ہے نا۔ اب توجہ میں بس ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی اسے بیان کر دوں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ فرمایا جاتا ہے یہ میدان احد ہے۔ کون سا میدان ہے؟ دیکھو سمجھو میاں پلپلا بہت ہو گئے، بہت بزدل بن گئے، یہ کیسے چلے گا وہ کیسے چلے گا؟ ارے دین ہمارے رب نے دیا، ہمارے حضور نے دیا، تو ایسا دین تو نہیں نا ہمیں دیا جائے گا جس پر چلنا ہی محال ہو، نہیں دین پر چلنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم سختیوں کو محالات سے اگر تعبیر کرنے لگو تو وہ تمہیں اپنا امتحان دینا ہے، جواب تمہیں دینا ہے، دین پر مضبوطی سے قائم رہو میاں۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ یہ ہو رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ 100 جگہ تم نے وہ بزدلی دکھا دی، تم نے وہ پلپلاہٹ دکھا دی، پھر ایک جگہ کی بات کر رہا تو یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اصول۔ بات سنو، یہ جنگ احد حضرت صحابی رسول زید ابن ثابت، کون؟ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بلایا، زید ادھر آؤ۔ حضرت زید آئے، کہا کہ حضرت سعد ابن ربیع کو ڈھونڈو کہاں پر ہے۔ آقا نے دیکھے مجھے بھیجا کہ جاؤ سعد ابن ربیع کو ڈھونڈو کہاں پر ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، آقا نے کہا اے زید جب جانا فقرہ منی السلام، تو میری طرف سے وہ سعد ابن ربیع کو سلام بھی پہنچا دینا، اور پوچھ لینا کیفا تجدک، پوچھ لینا کہ تم حال کیا ہے۔ اب یہ چلے، توجہ، اب یہ چلے، حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں تو میں نے جو شہدائے احد تھے، وہ جو وہاں مقتولین تھے، وہاں آوازیں دینا شروع کری، اور کچھ جو شہداء کے جنازے ہٹائے تو اس میں حضرت سعد ابن ربیع ملے اور آخری سانسیں لے رہے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کون؟ حضرت سعد ابن ربیع آخری سانسیں لے رہے تھے۔ فرمایا، حضرت زید فرماتے ہیں میں نے کہا اے سعد آقا نے تمہیں سلام کہا ہے، اے سعد آقا نے تمہیں
सलाम कहा है। और आका पूछते हैं खैरियत तुम्हारी। हजरत साद फरमाते हैं कि ऐ ज़ैद मेरा सलाम अब तुम आका से कह देना, इसलिए कि फरमाते हैं अजीदो रीहल जन्ना, अल्फाज ये हदीस के, अजीदो रीहल जन्ना, मुझे जन्नत की खुशबुएं आने लगी हैं। तो सलाम नहीं पेश कर सकता बज़ाहिर, फरमाते हैं ऐ ज़ैद तुम मेरा सलाम आका तक पहुंचा देना। अजीदो रीहल जन्ना, मैं जन्नत की खुशबू पाने लगा। फरमाते ये फरमाने के बाद तो आपको मैं पैगाम बताने लगा। ये फरमाने के बाद बोले हज़रत साद इब्न रबी ऐसे फरमाते मेरी कौम को ये पैगाम दे देना। हज़रत साद फरमाने लगे मेरी कौम को जाकर ये पैगाम दे देना, अगर तुम्हारी अंदर इतनी भी ताकत बचे जब पापों को हिला लो, इतनी भी ताकत हो और आका की जात पर कोई हमला हो जाए तो फरमाते हैं कोई उज़्र तुम्हारे पास ना होगा रब को जवाब देने का। ला उज़्रा लकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक कोई उज़्र ना होगा। क्या कहने हैं कोई उज़्र ना होगा। ला उज़्रा लकुम इंदल्लाह फरमाते हैं अगर पलक झपकने के बराबर भी तुम्हारे जिस्म में ताकत हो और आका के ऊपर एक उंगली भी उठ जाए, ला उज़्रा लकुम इंदल्लाह, कोई उज़्र नहीं होगा। ये सख्ती की बात करते हैं। मैंने कहा दुनिया से रुखसत होते होते शहादत पाते पाते जो बात करके सहाबा गए वो बात यही करके गए कि दुश्मन रहमत पे शिद्दत कीजिए। आखिरी वक्त जो गए सहाबा वो पिलपिलापन नहीं बता के गए कि ऐ साद ऐ ज़ैद ये कर लेना, कि पिलपिलाहट नहीं बोले आका की तरफ अगर उंगली भी उड़ जाए मैं रहूं ना रहूं तुम्हें जवाब देना है। ये मेरी कौम को जाकर कौमी जाके कह देना मेरी कौम से ये साथ तो जा रहा है, लेकिन हाँ ये ना हो कि आका की जात के ऊपर कोई हर्फ भी उड़ जाए। कोई ड्यूटी जो हजरत साद लगा के गए हैं ना, उसी ड्यूटी पर बिहम्दिल्लाह हम कायम हैं। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम और गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह